السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 122 سے شروع کریں گے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا جو مر چکا تھا، کس کی بات ہے؟ پھر ہم نے اسے زندگی بخشی. یہاں پر طبعی موت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں دل کی موت کی بات ہے. کسی کا دل مردہ ہو گیا تھا، اور دل مردہ کب ہوتا ہے؟ جب جو دلوں کے اندر روح رہتی ہے، اس روح کو اپنی غذا نہ ملے تو دل مردہ ہو جاتے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک وہ انسان تھا جس کے اندر نور ہدایت جو تھا وہ آلموسٹ ختم ہو چکا تھا، یا اس نے دنیا کے اندر نور ہدایت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی تھی. اللہ نے اس کو زندگی بخشی. کیسے؟ ہو سکتا ہے اس نے کسی ایک انسان کو سن لیا ہو، اس کے کان پر کوئی ایک صدا، کوئی ایک ندا پڑ گئی ہو. کسی کا ایک لفظ کبھی کبھی آپ کے مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے. یعنی خود بھی زندہ ہو گیا، اور اب وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ایک چراغ ہے اور لوگوں کو علم پہنچاتا ہے. چھوٹا سا چراغ آپ دیکھیں، اگر پچ ڈارک کے اندر آپ لے کر آ جائیں تو وہ بھی روشنی کر دیتا ہے. تو یہ کبھی مت سمجھیں کہ میرے کہنے سے کیا فرق پڑے گا، میری کیا ویلیو ہے، سارے لوگ ہی بگڑے ہوئے ہیں، سارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے. آپ اپنا چراغ لے کر گھومتی رہیں اور نور علی نور والی کیفیت سامنے رکھیے. جو بات سامنے حق کی آ جائے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور دوسروں کو اپنے عمل کی طرف آپ اس طرح سے اٹریکٹ کر سکتی ہیں. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شخص جو نور لے کر طے کرتا ہے راستہ لوگوں کے درمیان، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا نہ ہو؟ تاریکیوں میں پڑا ہو، مثال کے طور پر گھروں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو بھی تو لوگ اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے یا اس لوڈ شیڈنگ سے کم اپنا نقصان کرنے کے لیے کہ کہیں ہم اندھیرے میں نہ بیٹھے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. کوئی کینڈل جلا لیتا ہے، کوئی لیمپ جلا لیتا ہے، کوئی یو پی ایس لگا لیتا ہے، کوئی جنریٹر لگا لیتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم دنیاوی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوشش کرتے ہو، تو اپنے دین کے اندھیرے، اپنے اسپرچول اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے گا. اپنے مردہ دل کو زندہ کرو، اپنی مردہ روح کو زندہ کرو. اور مردہ روح جب زندہ ہوتی ہے تو انسان کو وہ روشنی نظر آنے لگ جاتی ہے جس سے وہ قرآن کے ذریعے ایسا نور حاصل کرتا ہے جس سے اس کا اپنا عمل بھی بدلتا ہے اور وہ اوروں تک بھی اس نور کو پہنچاتا ہے. روحانی زندگی کی طرف، روحانی موت کی طرف اشارہ کر دیا گیا. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. آپ دیکھیں کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں. کافر کون؟ جو اللہ کی نعمت کو ایک دفعہ جان لے، جو اللہ کی نعمت کو ایک دفعہ پہچان لے پھر اس کا انکار کر دے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ جو بھی حق آپ کے سامنے لے کر آئے، آپ اللہ سے دعا کر کے اس حق کو اڈاپٹ کر لیں، اس حق کو عمل میں لے آئیں. اور یہ مت دیکھیں کہ کتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ مت دیکھیں کتنا پاپولر عمل ہے جو سب لوگ فالو کر رہے ہیں تو میں عمل میں لے کر آؤں. یہ دیکھیں کہ کتنا حق ہے، کتنا رسول اللہ کے عمل کے قریب ہے، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کے قریب ہے، تو ہم اس کو اپنے عمل کی شان بنا لیں.
جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے. کیا حقیقت ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی ہدایت کو کسی جیوگرافیکل باؤنڈری کے ساتھ باؤنڈ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. ہدایت باؤنڈ ہے میرے اور آپ کے ارادے کے ساتھ. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں گی تو ہدایت ملے گی، امریکہ چلی جائیں گی تو ہدایت نہیں ملے گی، سوئٹزرلینڈ چلی جائیں گی تو ہدایت نہیں ملے گی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. یہاں بتا دیا گیا کہ ارادے کا نام ہے ہدایت. جس نے ارادہ کر لیا اللہ کی طرف پلٹنے کا اس کا سینہ اللہ کھول دے گا اسلام کے لیے. ہم اسی لیے اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، کھول دے میرا سینہ. تو اسی طرح سے یہ بات ہے کہ جس کا دل کھل جاتا ہے اس کو پھر گناہ برے لگنے لگ جاتے ہیں. جس کے دل کے اندر روح زندہ ہو جاتی ہے، جو اپنے اندر اس چراغ کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے روشن کر لیتا ہے، اس کو گناہوں کی صحبت بری لگنے لگ جاتی ہے. اس کے اندر کریونگ آ جاتی ہے کہ وہ نیکیوں والی صحبت کو اڈاپٹ کرے، اور پھر اس کے لیے ٹیمپٹیشنز کے دروازوں کے اندر لٹکنا مشکل بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ رب کا بندہ بن رہا ہوتا ہے. تو اپنی ٹیمپٹیشنز کو بھی کافی حد تک تھام لیتا ہے. اللہ نے بات کی کہ جس شخص کا سینہ ہدایت کے لیے کھل جاتا ہے اس کے لیے حق کو اڈاپٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ادھر اللہ کا کلام سنتا ہے، ادھر احکام سنتا ہے، ادھر عمل میں لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں سارا معاملہ دل کا ہے. دل کرے تو انسان K2 پر چڑھ جائے، دل کرے تو انسان ایوریسٹ پر چڑھ جائے، دل کرے تو انسان جو ہے وہ اسکوبا ڈائیونگ کر لے. تو جس کا دل کرتا ہے اللہ کی طرف آنے کا، اللہ اس کو اپرچونٹی ضرور دیتا ہے. یعنی ہدایت ارادے کا نام ہے. اب یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم خود اپنے سینے کو بھی اس ہدایت سے روشن کریں اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے معاشرے کے اندر بھی اس روشنی کو پھیلائیں. اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا اس کا سینہ بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. کیسے؟ جیسے آپ اوپر بلندی پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن کم ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو سانس لینے میں پرابلم آنے لگ جاتی ہے، سانس رکتا ہے، کنسٹرکشن سینے میں محسوس کرتے ہیں. اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس کے دل میں خیر نہیں ہوگی، جس کی روح زندہ نہیں ہوگی، جس کے دل میں ایمان کا چراغ نہیں ٹمٹما رہا ہوگا، وہ اسلام کی بات سنے گا، شریعت کی بات سنے گا، اس کو اور مشکل لگے گی. شیطان اسے کہے گا سنو ہی نہیں تاکہ تمہیں عمل نہ کرنا پڑے. تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں ان الفاظ میں بیان کی. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اللہ کا ذکر جو نہیں کرتا وہ دل ہدایت سے خالی رہتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. کس راستے کا ذکر ہے؟ کون سے راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ صراط المستقیم. اور صراط المستقیم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کن ڈائریکشن سے ملے گا؟ ایک ملے گا کتاب اللہ اور دوسرا ملے گا رجال اللہ. یہ دو چیزیں ہدایت کا کمپلیٹ کمبینیشن ہے. جب ان دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے تو انسان اپنے اعمال کی درستگی کی طرف بڑھ جاتا ہے. کتاب اللہ، اللہ کا کلام قرآن. رجال اللہ، سب سے پہلے تمام انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب کی پیروی کرنا. اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے.
دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں سننا، اللہ کے پیغام کو سننے کے لیے وقت نہیں نکالا، اپنے دل کے دروازے نہیں کھولے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اپنا دروازہ دل کا کھولتا ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ دل کا دروازہ ایسا دروازہ ہے جو ون سائیڈڈ کھلتا ہے، یعنی ایک دروازہ، آپ کے جو گھروں کے دروازے ہوتے ہیں وہ اندر سے بھی کھلتے ہیں باہر سے بھی کھلتے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں دل کا دروازہ ایسا دروازہ ہوتا ہے جس کی چابی صرف اندر سے لگ سکتی ہے، جو صرف اندر سے کھل سکتا ہے۔ آپ چاہیں گی تو آپ کا دل کھلے گا اور ہدایت اندر آئے گی، اور اسی کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہی ول پاور دے دی ہے، اسی ول پاور کے اوپر ہی انسان کو اشرف المخلوقات میں شامل کیا گیا ہے، اسی کی وجہ سے اس کا امتحان ہوگا، اسی پر اس کو جنت اور دوزخ ملے گی۔ لیکن جو یہ کہے کہ اللہ نے ہی مجھے ہدایت نہ دینا چاہیے، اٹس ناٹ مائی فالٹ، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہدایت کی اصل ایسنس کو سمجھا نہیں۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ پوچھے گا، اللہ کیا پوچھے گا؟ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے؟ دیکھیں یہاں پر کیا آ گیا، آیات سناتے۔ رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے بشمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب تک رسول آتے تھے یہ ان کا کام ہوتا تھا۔ اب انسانیت تک ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری مسلمان امت کو دے دی گئی ہے۔ اب آپ تک اللہ کے رسول کی تعلیمات پہنچیں ان کے احادیث کی شکل میں، یا اللہ کا کوئی بندہ، کوئی دائی، کوئی اسکالر، کوئی شیخ، کوئی عالم آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ دونوں باتوں میں ایک ہی بات ہو جائے گی، اللہ کی آیات سنانا دونوں کیٹیگریز میں آ جائے گا، یعنی حجت تمام ہو جائے گی۔ کسی نے رسول کی زبان سے سنا، اس پر حجت تمام ہو گئی۔ کسی نے اللہ کے بندے کے نام زبان سے سنا، اس کی حجت تمام ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو کار رسالت کے اندر ایک ایک کڑی کر کے جوڑ دیا ہے۔ اب رسالت تو اس طرح سے ختم ہو گئی کہ کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن جو رسول کا کام ہے وہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر تم نے رسول سے نہیں سنا ڈائریکٹلی، تو جو اللہ کا بندہ تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلائے اس سے اب بات کو غور سے سنو۔ اور اس دن کے انجانے سے ڈراتے تھے، وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ کافر تھے کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا مطلب ہے چھپانا، یعنی ان تک علم پہنچا تھا، ان تک ہدایت کی روشنی آئی تھی، لیکن انہوں نے چھپا لیا یا انکار کر دیا۔ جس نے سن لیا اور مان لیا وہ ایمان لے آیا، جس نے سن لیا اور زبان سے مان لیا مگر عمل سے انکار کر دیا، اس نے کفر کیا۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ ابھی بھی اگر دنیا میں کوئی ایسے ٹرائبز ہیں، کوئی ایسے آسٹریلین سیکٹس ہیں کہیں دور جہاں پر اب تک اسلام نہیں پہنچا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو کافر کی کیٹیگری میں نہ رکھے، لیکن میں اور آپ کیا کریں؟ اسکالرز کا کہنا ہے کہ آپ ان کی فکر میں اپنی ہدایت کے موقع ضائع نہ کریں۔ آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کان پر تو ہدایت آ گئی، میرے اور آپ کے سامنے تو قرآن پڑھنے والے آ گئے، استاد آ گئے، عالم آ گئے، شیخ آ گئے، امام آ گئے، جو ہمیں کھول کھول کر اللہ کی کتاب کا علم دے رہے ہیں۔ تو ہم یہ بھول جائیں کہ اچھا ان کا کیا ہوگا اور ان کا کیا ہوگا اور ان کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا اور ان کا انجام کیسا ہوگا، اس کو بھول جائیں، اپنی فکر کریں۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے کیسے؟ عمل جس نے جس کام کو کرنے کی تمنا کی، جس کام کو کرنے کی خواہش کی، وہ کام انسان کر جاتا ہے۔ تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ لوگ بے حس ہو جاتے ہیں، لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ اللہ کا شیوا، اللہ نے اپنے ذمے مہربانی کو لکھ لیا ہے، جیسے آپ نے پچھلے پاروں میں پڑھا تھا کہ اللہ نے اپنے ذمے رحمت کو لکھ لیا ہے، اللہ نے عرش پر اپنے لکھ لیا ہے ان رحمتی وسعت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر چھا گئی ہے، اسی لیے کہا گیا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تو غنی ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دل کے غنی لوگ اپنے خول میں بند ہو کر جو ہوتے ہیں وہ انڈیفرنٹ
نہیں ہو جاتے. یعنی علم حاصل کرتے ہیں آگے پہنچاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں آگے پہنچاتے ہیں. آپ کو اچھی بات پتہ چلے آپ دوسرے کو بتائیں. مثال کے طور پر آپ اپنے کسی رشتہ دار میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں. اب دو ایٹیٹیوڈز ہو سکتے ہیں. آپ کہیں میں کیوں بتاؤں، بلا وجہ بری بنوں، ناک منہ چڑھائیں گی، برا منا جائیں گی، ناراض ہو جائیں گی، کل کو میرے گھر آنا چھوڑ دیں گی یا ان کو برا لگے گا. ہم کہتے ہیں ہم نہیں بتاتے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہو سکتا ہے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ الفاظ کا سلیکشن کریں، آپ الفاظ کا چناؤ کریں. آپ ڈھونڈیں میں کس جملے میں ان کو بات بتا دوں کہ ان کو بری بھی نہ لگے اور ان کو لگے کہ میں ان کی سچی ہمدرد ہوں. تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اس ہمدردی کو آگے سے آگے پروموٹ کرتے جائیں. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. یاد رکھیں اگر اللہ کے دین کے لیے کام امر بالمعروف نہیں انل منکر آپ نے اور میں نے نہیں کیا، اللہ میری اور آپ کی جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو. اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. یعنی پاپولر پریشر میں مت آنا، عمل کی فکر کرنا، لوگوں کے پیچھے مت چلنا. بی اسٹیڈ فاسٹ، علم کے اوپر جم جانا، حق کے اوپر جم جانا، اللہ اور رسول کی بات پر جم جانا. یہ مت دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں. شاعر نے کہا ہے نا، کیا غم ہے جو ساری خدا ہی ہے مخالف، کافی ہے ایک خدا جو میرے لیے ہے. اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر ہیں تو چاہے آپ اکیلی ہوں، بی اسٹیڈ فاسٹ. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یاد رکھیں کوئی مرنے والے کے غم میں مر نہیں جاتا، مگر یاد رکھیں دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت نہ تباہ کر لیں. دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود دین سے دور نہ ہو جائیں. یہ مجھے اور آپ کو بتایا گیا. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے وضع میں خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. یعنی کیا کیا، دعوت ہو گھر میں اور آپ نے کہا کہ اچھا میں اتنا کھانا جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی آرفنیج میں بھجواؤں گی، لیکن بعد میں خیال آیا اچھا گھر میں بھی تو جو لوگ آ رہے ہیں میرے فلانے رشتہ دار ان کے بھی تو والد نہیں ہیں، وہ بھی تو یتیم ہی ہو گئے، چلو انہی کو کھلا دیتی ہوں. جو اللہ کا حصہ ہے وہ اللہ تک پہنچنا چاہیے. ماضی میں تاریخ میں ایسا ہوتا تھا کہ جب فصل کٹا کرتی تھی تو یہ کیا کیا کرتے تھے کہ یہ کہا کرتے تھے یہ حصہ جو ہے یہ حصہ اللہ کا اور یہ حصہ ہمارے بتوں کا، ہمارے فالس گاڈز کا. لیکن ہوا یہ کرتا تھا کہ اللہ کے حصے میں سے بھی انہی لوگوں تک یہ کھانا یہ فصل پہنچ جایا کرتی تھی جو ان کے جھوٹے خداؤں کے مجاور ہوتے تھے، تاکہ ان کو دنیا میں خوش کر سکیں. اس لیے کہ ایمان کمزور تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے دنیا کے خداؤں کو خوش کریں گے تو ہمارا جو دھن ہے، جو ہمارا مال ہے، یہ بڑھ جائے گا. اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. کیسے ان کو کیسے ٹریپ کیا ہے کہ یہ اپنے خداؤں کے لیے اپنا پہلی اولاد کو جو تھے قربان کر دیا کرتے تھے. اور ان کا کہنا ہوتا تھا کہ اپنی پہلی اولاد کو بال نامی بت کے سامنے لا کر اس کی گود میں لا کر آگ لگا دی جائے تو اس کے بعد اللہ جو ہے ان کے خدا جو ہیں وہ ان سے راضی رہتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں. مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر یوں سمجھ لیں کریکشن سلپس لگا لی تھیں، اپنی اپنی مرضی کے عمل کرنے لگ گئے تھے، پک اینڈ چوز بھی کر لیا تھا اور ایڈیشنل سلپس بھی لگا لی تھی. جیسے آج مسلمان سنتوں کو چھوڑ کر خود ساختہ اعمال کرتے ہیں، خود ساختہ عبادت کے طریقے اپناتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوگا، اللہ ہم سے بہت راضی ہوگا. اگر شیعہ نے جو ہے جلوس نکالا تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے ماڈل بنا کے اور مسجد نبوی کے ماڈل بنا کے ربیع الاول کے مہینے میں یہاں سے وہاں فلوٹ چلانے شروع کر دیے. ہم کسی سے پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں آگے اگر بڑھنے کا اتنا شوق ہے، کمپٹیشن کا اتنا شوق ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں حق میں آگے بڑھتے؟
کیوں نہیں یہ اس چیز میں کوشش کرتے کہ کون زیادہ اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا. ہمارا معاشرہ کیوں اتنی رنگینی کے اندر انوالو ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف ہمارے معاشرے کی خرابی نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے مشرکین کی رسموں کے اندر بہت رنگینی ہوتی تھی، بہت سیلیبریشن ہوتی تھی. فصل کٹ رہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، فصل جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے اس پر سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. کوئی بت جو ہے اس کے لیے کوئی نظر نیاز چڑھانی ہے تو سیلیبریشن ہو رہی ہے. تو مشرک مذاہب کے اندر رنگینی ہمیشہ رہی، اور اسی لیے باقی عوام، اکثریت عوام کی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی رہی. آج بھی جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں وہ ہمیں اجنبی لگتے ہیں. سنتیں ہمیں زندہ کرنا مشکل لگتا ہے. سنتوں کے طریقے ہمارے لیے جو ہیں وہ جانے پہچانے نہیں ہیں. اور بدعت اور غیر اسلامی رسومات اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسی خرافات، یہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. ہمارے ہاں یہ بھی تو بہت کہا جاتا ہے، انہوں نے جو کریکشن سلپس مشرکین نے لگائی تھی، آپ نے بہت کامن جملہ سنا ہوگا بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے کہ بھئی اگر کوئی کر رہا ہے تو کرنے دو، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے مکمل دین دے کر گئے ہیں. اس دین میں کوئی فلا نہیں تھا کہ عبادت کا کوئی طریقہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا بھول گئے تھے. تو اس چیز کو ایک طرف کر دیں کہ کسی کا دل نہ توڑو. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ حرج ہے. اگر اللہ ناراض ہو رہا ہے تو آپ اور میں وہ کام نہیں کر سکتے، چاہے وہ بظاہر ہمیں کتنی ہی نیکی کے کام کیوں نہ لگ رہے ہوں. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے. افطرا اللہ، اللہ پر جھوٹ گڑا ہے. خودی سے کچھ جانوروں کو اپنے لیے سینٹیفائڈ کر لیا. ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں میں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ بتائیں، جسٹس آپ کو ان مشرکانہ رسموں میں نظر آئے گا یا قرآن کے اندر نظر آئے گا؟ جو خراب ہو وہ دونوں کھا سکتے ہیں اور جو صحیح ہو وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں. کتنی پریجوڈس تھنکنگ ہے. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے، سب باتوں کی اسے خبر ہے. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا بردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. ہم بھی کہیں اللہ کی اتنی بڑی بڑی سزاؤں کے مستحق نہ ہو جائیں کہ اللہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دے. اور جو یہاں پر چیز بتائی گئی ہے، جو یہاں پر خرابی بتائی گئی ہے، اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، یہ چیز آج ہمیں بھی اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے، اور یہ چیز ہمیں ایپیڈیمک کی طرح اپنے معاشرے میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. کامنلی پہلے تو کبھی کبھار ہوتا تھا کہ آپ کو نیوز پیپر میں کوئی ایسی خبر مل جاتی تھی. اب تو کامنلی سننے کو ملتا ہے کہ کسی کچرا کنڈی سے کسی بچے کی ان کو باڈی ملی، کسی کچرا کنڈی سے ان کو کوئی نیو بورن ملا، کوئی نیو بورن ان کو بیئرلی الائیو ملا. کتنی خبریں آپ اور میں اس طرح کی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سخت وعید دی ہے. اصل چیز وہی ہے کہ جو رسم ہوتی ہے، اگر کوئی رسم درمیان میں آ جائے تو وہ رسم ظالمانہ ہوتی ہے، اور اس رسم کی وجہ سے انسان کا عقیدہ توحید ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کیا رسم ہے جس نے انسان کو قتل اولاد کی طرف کر دیا؟ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں سیکس سلیکٹیو ابارشن جو ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ بیٹی بوجھ ہے. بیٹی بوجھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ خراب ہوا. کیا عقیدہ خراب ہوا؟ کہ بیٹی بڑی ہوگی، تعلیم و تربیت کرنی پڑے گی، اس کو کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے اور الٹیمیٹلی کسی دوسرے کے حوالے کر دیں گے. کس کی رسم تھی؟ یہ تو ہندوؤں کی رسم تھی، ان کی اپروچ تھی. اللہ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنے درجات بتائے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، پہلے کہا 3 بیٹیوں کی جس نے تربیت کی. پھر ایک صحابی نے پوچھا کسی کی 2 ہو، تو آپ نے کہا جس نے 2 بیٹیوں کی بہترین تربیت کی وہ اور میں قیامت میں دونوں، جیسے آپ کی انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر برابر ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح ہم دونوں برابر برابر ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے تو مجھے اور آپ کو ایسی تعلیمات دی ہیں، لیکن ہم مشرکانہ مذاہب کی رسموں میں ایسا انوالو ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس کی زد ہمیں پر آ کر پڑتی ہے.
وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جیسے ماں اپنے بچوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ایسے ہی خالق کائنات نے اس کائنات میں میرے اور آپ کے لیے رزق پھیلا دیا ہے، اور اس رزق کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کھایا جائے، حلال رزق کھایا جائے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور بندہ بھی خوش ہوتا ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو کھانا پسند ہے بندوں کا، کھانا یقیناً عبادت ہے، لیکن جب حلال کھائیں، اور جب جو خود کھائیں وہی نوکروں کو کھلائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، صدقے کرنے کا بہت ثواب ہے۔ آپ جو افطاری اپنے لیے بنوا رہی ہوں، تھوڑی سی افطاری اپنے کسی نوکر کو بھی دے دیں۔ جو آپ کے گھر میں روزہ نہیں کھول رہا، اپنے گھر جا کر کھول رہا ہے۔ صدقہ کرنے کا مہینہ ہے، خوب صدقہ کیجئے، اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ اور اسراف کے معنی میں سمجھ جائیں، بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسراف جو ہے وہ صرف خرچ کرنے کی کیٹیگری میں آتا ہے، مال خرچ کرنے کی کیٹیگری میں۔ اسراف بولنے میں بھی آتا ہے، اسراف ارادے اور سوچ کا بھی ہوتا ہے، اسراف اپنے وقت کا بھی ہوتا ہے، اسراف اپنی صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے۔ جب ان تمام نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا جائے تو سمجھ لیں کہ یہ ان کا اسراف ہو رہا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں آگے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک آ رہا ہے، مشرکانہ مذاہب کی عجیب و غریب رسمیں۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹوں میں ہوں؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ کمپلیکیٹڈ نیکی کے معیار بنا لیے تھے ان لوگوں نے، خود ساختہ سیلیبریشنز کی بات کریا کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں جس رسم کو بھی آپ اپنے خاندان میں معمولی سمجھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اس میں کیا حرج ہے، ہمارا تو کوئی یہ اپروچ نہیں ہے کہ جو ہندو کر رہا ہے ہم اس اپروچ سے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ اگر ہم مہندی کرتے ہیں یا اگر ہم اس مہندی کے اندر جو ہے دلہن کو پیلا جوڑا پہنا دیتے ہیں تو ہم نے یہ تو سوچ کے نہیں پیلا جوڑا پہنایا کہ پیلا جوڑا جو ہے وہ اس دلہن کی حفاظت کرے گا، یا ہم نے امام ضامن اس لیے تو دلہا کو نہیں پہنایا کہ وہ امام جو ہیں وہ اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے تو ایسی خوشی میں کر لیا ہے، بس سیلیبریشن، بس تھوڑی سی ذرا کلرفل سیلیبریشن ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں ہر رسم اپنے پیچھے ایک عقیدہ، ایک مائنڈ سیٹ لے کر آتی ہے۔ آپ ہر رسم کو فالو کریں، چاہے آپ مانے نہ مانے، الٹیمیٹلی آپ کا ذہن اسی پیٹرن پر سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ جس رسم کو فالو کریں گی اس رسم کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس آپ کے اندر آئیں گے، اور اس چیز کو سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کس طرح کے ان لوگوں کے جو ہیں رسومات ہیں، اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں، 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں۔ مشرک مذاہب میں اس طرح کی خوب رسمیں ہوا کرتی تھیں، انہی کی طرف ذکر ہے۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ دین میں ملاوٹ کرنا اور یہ کہنا کیا حرج ہے، یہ بار بار آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ یہ غلط رہنمائی ہے لوگوں کی۔ اللہ تو آپ کو اور مجھے حق کی طرف بلاتا ہے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا، شاید اب نہیں ہوتا، ایک زمانے میں وہ بی بی کی کہانی پڑھا کرتی تھیں عورتیں، اور وہ بی بی کی کہانی وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جس کمرے میں بیٹھ کے پڑھی جاتی تھی اسی کمرے میں اندر جو مٹھائی بٹتی تھی وہ اسی کمرے کے اندر ہی کھانی ہوتی تھی۔ کیوں کھانی ہوتی تھی؟ آپ پوچھیں اس کا، کسی کے پاس جواب ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا اس کا۔ آپ پوچھیں کیوں کرتے ہیں یہ؟ آپ پوچھیں نیٹی چیٹی کے پل کے اوپر جا کے سفر کے مہینے میں مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں کیوں کھلاتے ہیں؟ اب وہ کہیں گے آپ کو اس لیے کہ بلائیں ٹل جاتی ہیں اس سے، اس لیے کہ سفر کا مہینہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کو عورتیں ملتی ہیں۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت
کوئی رنگ بھاری نہیں ہے. انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو اس کے لیے مشکل کا اور بھاری پن کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور اعمال بھی غلط والے اعمال بتا دیا گیا. آپ نے اپنے ارد گرد بہت سی رسمیں دیکھی ہوں گی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، شاید آپ نے سنا ہو، وہ جو مکہ میں باجرہ مل رہا ہوتا ہے کبوتروں کا، وہ بھی لے کر آتے ہیں یہاں پہ. پتہ ہے کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ ان عورتوں کو کھلائیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں یہ باجرہ کھائیں تو اولاد ہو جائے گی. یہ سب توہمات ہیں. اللہ تعالیٰ نے توہمات سے منع کیا ہے، شگون لینے سے منع کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. حرام کھانوں کی لسٹ آ گئی، اور حرام کھانوں کی لسٹ دے کر یہ بات ہمیں بتا دی گئی پہلے آدم علیہ السلام کے قصے میں کہ شیطان نے سب سے پہلا وار جو انسان پر کیا تھا وہ حرام کھانے کا ہی کیا تھا. اس لیے کہ اس کو معلوم تھا، بہت سی چیزوں کو جانتا تھا، اس کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر روح پھونکی ہے، اور یہ جو روح اللہ نے پھونکی ہے یہ روح سب سے زیادہ حرام کھانے کی وجہ سے کرپٹ ہوتی ہے. اس روح کی ہارڈ ڈسک سب سے جلدی خراب ہوتی ہے جب حرام کھایا جاتا ہے. انسان کے دماغ کو کیمیکلز کنٹرول کرتے ہیں، اور سائنس بتاتی ہے کہ ہر غذا سے کچھ نہ کچھ کیمیکلز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. یقیناً حرام غذاؤں سے ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہوں گے جس سے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ، انسان کی عقل پہ، اس کے شعور پہ، اس کی حیا پر زد آتی ہوگی، جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا ہے. آپ دیکھیں پرسنالٹی آلٹر ڈرگز آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ کس چیز سے بنتی ہیں؟ انہی چیزوں سے بنتی ہیں جو آپ اور میں کھاتے ہیں. پرسنالٹی آلٹر ڈرگز کس چیز سے بنیں گی؟ وہی کیمیکل، وہی نیوٹریشنل فیکٹس، وہی ایلیمنٹس استعمال کیے جاتے ہیں جو ہماری غذا کے اندر ہوتے ہیں. جب پرسنالٹی آلٹر ڈرگز آ سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ غذا کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی اور میری پرسنالٹی کے اوپر. تو اسی لیے ہیلدی کھائیں، سب کچھ کھائیں. صرف گوشت کھاتے رہیں گے تو غصہ زیادہ آئے گا، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ کولیسٹرول بھی بڑھ جائے گا. صرف سبزیاں کھاتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ میں پروٹین کی کمی ہو جائے. تو بیلنس کھانا کھائیں، پروٹین بھی کھائیں، کم سے کم کاربوہائیڈریٹس بھی کھائیں، اور نیوٹریشنل ویلیوز کی سب چیزوں کو اپنی ڈائٹ کا حصہ رکھیں. جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، جو لوگ خود ہی یہودی ہوئے. اللہ نے نہیں کہا تھا ان کو یہودی، اللہ نے ان کو ٹائٹل نہیں دیا تھا، اللہ نے تو ٹائٹل دیا تھا مسلم کا. سمیتہ مسلم، اللہ نے اس کا نام رکھا تھا مسلم، لیکن انہوں نے اپنا نام بدل لیا، یہودی رکھ لیا. ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ اتنی باریکی اس لیے تھی کہ بنی اسرائیلیوں نے سوال پوچھ پوچھ کر اپنی شریعت کو سخت کر لیا تھا. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم آپ سے جب ملیں تو مجرم بن کر نہ ملیں. اللہ ہمیں آپ کی رحمت کے سائے میں آنا ہے. ہم تو یہ بھی نہیں خواہش کرتے کہ ہم آپ کے عدل کے سائے میں آئیں، اس لیے کہ جہاں اللہ کا عدل شروع ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں مجرم بن کر نہ ملا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں قل فللہ الحجت البالغہ، حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے. بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پر افترا کر رہے ہیں. اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت کے منکر ہیں.
اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنا عمل ایسا رکھنا جس میں تم اللہ کے رحمت کے امیدوار بن سکو. اپنا عمل ایسا نہ رکھنا کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کر ملو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے. اب دیکھیں پھر ایک اہم آیت ہے. دل تو چاہتا ہے کہ 3 4 5 آیتوں پہ کم سے کم ایک پارے میں بات کر لی جائے، لیکن ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے. کچھ آیتیں یقیناً ایسی آتی ہیں کہ جس سے بغیر اس پر تدبر کیے، اس پر تھوڑا سا وقت لگائے گزرا نہیں جا سکتا. سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 151 بھی انہی آیات میں سے ایک آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، اور پھر اپنے ذہن میں اسی مضمون کو تازہ کر لیجئے کہ سٹینڈرڈ جو بنائے جائیں گے، پیرامیٹرز جو بنائے جائیں گے عمل کے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بنائے جائیں گے. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان کو بتا دیجئے، تعالو ان سے کہو کہ آؤ، اتلو میں سناؤں، ما حرم ربکم علیکم کیا چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے. کیا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وایاہم ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہ باتیں ہیں جن کی وصیت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ان کو بتا دے کیا چیز تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے. اب ذرا گنیے گا. ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ڈونٹ آ گیا، شریک نہ کرو. سیکنڈ چیز کو سکپ کر دیں، وبالوالدین احسانہ کو. تیسری چیز آئی ولا تقتلوا اولادکم من املاق مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ڈونٹ آ گیا. پھر آیا ایک اور تیسرا ڈونٹ مت کرو، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی. تیسرا ڈونٹ آ گیا. چوتھا ڈونٹ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق کسی نفس کو قتل نہ کرو، کسی جان کو قتل نہ کرو مگر سوائے اس کے کہ جس کا حق ہو. اور یہ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پر جس کے اوپر کوئی اسلامی سزاؤں میں سے سزا نافذ ہو گئی ہو، اسلامک کورٹ کی طرف سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنے ڈونٹ بتائے؟ 4 ڈونٹس بتائے. اور اللہ نے اوپر آیت بھی شروع کی تھی یہ کہہ کے کہ ان کو بتا دیجئے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. درمیان میں ایک بات اللہ نے کہی وبالوالدین احسانا یہ تو ڈوز آ گئے. اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی گہری بات کی ہے والدین کے سلسلے میں. آپ والدین کے بارے میں کمپریہنسو احکامات سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھیں گی، وہاں بھی آگے آئیں گے والدین کے بارے میں، ان سے کیسے سلوک کرو، کس طرح ان سے بات کرو. حضرت لقمان کے بھی قصے کے اندر یہ بات آتی ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 سے 4 ڈونٹس بتانے کے بعد ایک ڈوز بتا دیا کہ یہ سب چیزیں تو تم پر حرام ہیں لیکن تم کیا کرو؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا. اسکالرز کہتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احسان سے کم والدین کے ساتھ کچھ نہ کرنا وہ تم پر حرام ہے. احسان سے کم جو کرو گے وہ تم پر حرام ہے. انسان یہ اگر غور کرے کہ اللہ نے شریعت میں کسی اور حکم کے لیے، کسی اور نیکی کے لیے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اس کو احسان کے ساتھ کرو. ان جنرل اللہ کہتا ہے اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، لیکن کسی ایک حکم کے ساتھ انڈیویجولی نہیں کہا گیا کہ اس کو احسان کے ساتھ کرو. مثال کے طور پر کہا گیا نماز پڑھو، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ نماز احسان کے ساتھ پڑھو، کہیں بھی نہیں ملے گا قرآن میں. قرآن میں آئے گا روزے رکھو، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ رمضان کے روزے جو رکھو احسان کے ساتھ رکھو. قرآن میں آئے گا حج کرو، وہاں پر بھی نہیں آئے گا کہ حج جب کرو تو احسان کے ساتھ کرو. والدین کا معاملہ جب آیا قرآن میں تب احسان کی، حسن سلوک کی بات آئی. اور اس آیت میں جس میں حرام بتا دیے گئے کہ یہ چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، حرام ہیں، اس میں ایک ذکر کر دیا گیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، احسان کا رویہ رکھنا.
اس سے نیچے کرو گے تو حرام کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. ان سے بات کرو احسان کے لیول پہ، ان کو وقت دو احسان کے لیول پہ، ان کے کام کرو احسان کے لیول پہ، ان کا کہنا مانو احسان کے لیول پہ، ان کی بات کو سمجھو احسان کے لیول پہ. لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کے والدین شرک کرنے کا کہیں، کوئی بدعت کرنے کا کہیں، تو اس کا ذکر آگے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ جائے گا. اور ابھی سمجھنے کے لیے یہ کہ وہاں معاملہ کیا ہوگا، احسان کا رویہ پھر بھی رکھا جائے گا، لیکن ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس معاملے میں جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہوگی. تو یہ اس آیت کی شان ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ والدین کے ساتھ آپ کو کتنا بہترین نیک سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا. جو صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کس بات پر آمین فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کے خلاف دعا کی ہے، اور جن 3 لوگوں کے خلاف انہوں نے دعا کی، میں نے ان تینوں کے جواب میں آمین بولا ہے. ان 3 میں سے ایک جو انسان ہے وہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے والدین بڑھاپے میں دیے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا. حدیث میں الفاظ آتے ہیں راغم عنفو، اس کی ناک گرد آلود ہو. تو ان 3 میں سے ایک کون تھا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں والدین دیے تھے، لیکن اس نے ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت نہیں کمائی. اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. تو یہ اس آیت کی خوبصورتی ہے. والدین کا مقام اس آیت کے ذریعے واضح کیا گیا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی بہترین مغفرت فرمائے، اور ان کی اولاد کو اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. یہ آپ کا اور میرا کام ہونا چاہیے کہ آپ اور میں اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں. مثال کے طور پر گاڑی ایک ہے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کی امی کہتی ہیں مجھے 10 سے 12 کے درمیان گاڑی چاہیے، دے دیں. اگر آپ کا کام اتنا ضروری نہیں ہے، آپ ان کو دے دیں. احسان کا رویہ. ماں کے تو ایک لیبر پین کا حق آپ اور میں ادا نہیں کر سکتے. ایک شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے اپنی ماں کے ایک درد کا حق ادا نہیں کیا. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے والدین کو. جس سے والد ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو بہترین سلوک کرنے کی کوشش کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو اور مجھے حکم دیا ہے کہ ہم فواحش سے دور رہیں. فواحش کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو کھلی فحش چیز کیا ہوگی؟ نامحرم کے ساتھ دوستی، نامحرم کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھنا جس سے اسلام نے منع فرمایا ہے. اور پھر فحش کے اندر گفتگو کا غلط استعمال بھی آ جاتا ہے. فحش کے اندر غلط سوچ بھی آ جاتی ہے، پروورٹڈ سوچ بھی آ جاتی ہے. فحش کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ گفتگو کے اندر ابیوسو لینگویج استعمال کی جائے، یہ بھی سب فحش میں آتا ہے. تو اس آیت کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک والدین کے احکام کو ڈوز کے ساتھ اٹیچ کیا اور باقی سب کو ڈونٹس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، مگر یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. ناپ تول میں پورا انصاف کرو، اور ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہوتا ہے. ناپ تول میں پورا انصاف کرو. اور ہماری طرح جو وہ پھل بیچنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے پلڑے کے ایک طرف میگنیٹ لگا لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اوپر ہی نہ جانے پائے. نیچے سمجھیں کہ دینا تھا مثال کے طور پر پھل 2 کلو کا، اب وہ نیچے میگنیٹ کیونکہ لگا ہوا تھا جس طرف پھل ڈالتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ آلریڈی 2 کلو سے پہلے ہی جھک گیا اپنے اس لوہے کی طرف، اور سمجھا کہ شاید ہم نے بڑا کچھ پیسہ کما لیا. اور اس طرح سے کئی طرح سے ناپ تول میں کمی ہو سکتی ہے. حقوق کے اندر پراپر حقوق کی ادائیگی نہ کرنا ناپ تول میں کمی ہے. بیوی شوہر کے حق ادا نہ کرے، ناپ تول میں کمی ہے. شوہر بیوی کے حق ادا نہ کرے، ناپ تول میں کمی ہے. آپ والدین کے ساتھ ان کی خدمت کرنے والا معاملہ اپنا روا نہ رکھیں، ناپ تول میں کمی ہے. آپ اپنے سسرال والوں کے اولو القربہ کے حقوق نہ نبھائیں، ناپ تول میں کمی ہے. اللہ نے کہا جب بات کہو انصاف کی کہو، انصاف کا حق کا ساتھ دو. یہ مت دیکھنا کہ میری بہن ہے تو میں اس کا ساتھ دے دوں،
یہ مت دیکھنا کہ میرا بھائی ہے تو میں اس کا ساتھ دے دوں، یہ مت دیکھنا کہ میرا داماد ہے تو میں اس کی سائڈ کر لوں. نہیں، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دو، جو غلطی پر ہو اس کو بتا دو کہ یہ تمہاری غلطی ہے، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. صلہ رحمی اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں انصاف کی بات آئے گی وہاں اقربا کی پرواہ نہیں کی جائے گی. یہ بات بتا دی گئی. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. نیز اس کی ہدایت یہ بھی ہے، کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو، اسی کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. لعلکم تتقون. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، یعنی تورات، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. اسی طرح وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب. کون سی کتاب؟ قرآن. کیوں نازل کی ہے؟ نام نکلوانے کے لیے. ہم نے نام رکھنا ہے اپنے بچے کا اور ہم قرآن سے نام نکلوا رہے ہیں، اور قرآن میں نام ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ملا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. میرا خیال ہے شاید وہ ایسے کر کے بس اوپنلی رینڈملی پیج کھولتے ہیں، پھر آنکھیں بند کر کے ہاتھ رکھتے ہیں، پھر جس کے اوپر ہاتھ آ جاتا ہے شاید وہ ہمارے بچے کا نام یہ ہوگا. کسی نے کہا کہ میں اپنے بچے کا نام جو ہے وہ اتشان رکھ لوں. میں نے کہا آپ کو اتشان کے میننگز آتے ہیں؟ تو کہتی ہے نہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ کوئی بھی ہوگا ہم رکھ لیں گے. اتشان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیاسا. کیوں بیچارے کو پیاسا زندگی بھر رکھنا ہے؟ اللہ اس کی پیاس کو دور کرے، جسمانی پیاس بھی اور روحانی پیاس بھی. کسی نے اپنی بیٹی کا نام رکھا لاریب. لاریب کس سے ہے؟ لا ریبہ سے. لا ریبہ، کوئی شک نہیں. کس بات پہ؟ یقیناً کوئی شک نہیں کہ اللہ کی بندی موجود ہے سامنے. سوچ سمجھ کے نام رکھنے چاہیے. اللہ نے یہ کتاب اس لیے نہیں نازل کی کہ اس سے صرف نام نکلواتے رہے کہ کیونکہ یہ قرآن کے اندر لفظ آ گیا بس ہم رکھیں گے. قرآن میں لفظ آ گیا مثال کے طور پر سجین، نام رکھ دیں گے. جہاں پہ بدکاروں کی روح رکھی جاتی ہے نام رکھ دیں گے اپنے بچوں کا اس نام کے اوپر بغیر سوچے سمجھے. قرآن کا لفظ ہے، جب پکاریں گے 10 نیکیاں ملیں گی. شعور کے ساتھ نام رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ناموں کو رکھنے کا کہا ہے. تو یہ قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ نام نکلانے کے لیے. اچھا بھوت بگانے کے لیے؟ بھوت بگانے کے لیے بھی اللہ نے اس کو نازل نہیں کیا. اچھا فال نکالنے کے لیے؟ نہیں. اچھا قرآن خوانی کرانے کے لیے تو ضرور نازل کیا. ہماری میجورٹی تو یہ کام کرتی ہے. اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں قرآن آیا ہے دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے. یہ ہے ہمارے ہاں قرآن کے استعمال. اللہ نے اس کو کس لیے نازل کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. پیروی کیسے کی جاتی ہے؟ جس کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. جہاں اس کا قدم پڑتا ہے وہاں اپنا قدم رکھا جاتا ہے. آپ ریت پر چلیں، آپ دیکھتی ہیں اکثر ابا جو ہیں وہ ریت پر چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا ہے 3 سال کا 2 سال کا، وہ جہاں ابا کے ریت پر نشان ہوتے ہیں پاؤں کے اسی کے اندر اپنا پاؤں ڈالتا ہے چھوٹا سا. اس کو کہتے ہیں کسی کی اتباع کرنا، کسی کی پیروی کرنا. قرآن کی پیروی کرنے کے لیے جو آیات کہتی جائیں عمل میں لاتی جائیں، جو حکم آتا جائے عمل میں لاتی جائیں. اللہ نے تو اس کو اتباع کرنے کے لیے، پیروی کرنے کے لیے بھیجا تھا. اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اتنا اس قرآن سے تعلق قائم رکھو کہ تم اس کی بات سمجھنے لگ جاؤ. تم قرآن پڑھو اور تمہیں سمجھ آئے، تم قرآن پڑھو اور تمہیں رونا آئے، تم تراویح میں قرآن سنو اور تمہیں پتہ ہو کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. پتہ چلے آپ سے کوئی پوچھے آپ مسجد میں کس پارے پر پہنچی، آپ کہیں شاید 6واں پارہ ہے، پتہ چلا امام صاحب 9ویں پارے پر ہوں. اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کب کون سا پارہ شروع ہوا، کب کون سا واقعہ شروع ہو گیا. تو قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ، ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن سمجھ آئے. اور جو قرآن کو سمجھنا شروع کرتا ہے قرآن اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہ یہ زندہ کتاب ہے. کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے قرآن اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے آپ کو اور مجھے اپنے مسائل کے حل فوراً نظر آ جاتے ہیں. بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں.
کہیں دیکھیں ہم بھی اپنے پرانے بزرگوں کا حصہ ہی تو نہیں بن گئے. جو قریش مکہ تھے، جو بنو اسماعیل تھے، ان کو کہہ دیا گیا کہ اب تم میں سے کوئی یہ کلیم نہ کرے کہ تم میں کوئی رسول اتنے عرصے سے نہیں آیا، تمہارے پاس کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی، آپ پر اور مجھ پر بھی کتاب نازل کر دی گئی ہے. اگر بچپن میں قرآن کا علم نہیں تھا، جوانی میں قرآن کا علم نہیں تھا، تو کیا اب آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی قرآن کا علم نہیں ہے؟ اب تو حجت قائم ہو گئی، آپ نے اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں اور آپ اس قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. لگ رہا ہے اللہ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے. اب بناؤ کوئی بہانہ، اب بتاؤ اب کیا کہو گے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے آپ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے آپ کو رب ماننا ہے، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. اب تو نہیں کچھ کہہ سکتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. یہ انگریڈینٹ آ گئے اس کتاب کے، بینات من ربکم وہدن ورحمہ. جیسے کسی خوراک کے، فوڈ کے نیوٹریشنل فیکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس قرآن کے جو آپ کی روحانی غذا ہے، اس کے نیوٹریشنل فیکٹس بیان کر دیے گئے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں؟ عمل کرنے کے لیے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ کیوں ڈیلی ڈیلی ہو رہا ہے؟ کیوں ریلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہو؟ کس کا انتظار کر رہے ہو کہ تم پر فرشتے نازل ہو جائیں، یا تمہارا رب خود آ جائے؟ او یاتی یا ربک، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بات سری نشانیاں نمودار ہو جائیں. یعنی کیا ہو؟ قیامت آ جائے. قیامت کے دن تو سب ایمان لے آئیں گے. قیامت کے دن تو جب زمین ہلا ماری جائے گی اور پہاڑ جو ہیں وہ صدیق کی طرح ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو وہ سب نظر آ جائے گا جس کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. مگر کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا فائدہ؟ پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا. کیا فائدہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. یہ ہمارا حال ہوگا. جو پہلے ایمان نہ لایا یا جس نے اپنے ایمان کی میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. ایمان لایا تھا لیکن نیک اعمال کی پونجی جمع نہیں کی، ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. ایمان وہ چیز ہے جس سے آگے بڑھ کر انسان کو اپنے عمل کا بینک بیلنس بڑھانا ہوتا ہے. یہ تو ڈیبٹ اور کریڈٹ کی دنیا ہے. یہاں تو عمل کریں گے تو کچھ سیونگ ہوں گی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں ویکیشنز پر جانا ہوتا ہے تو ہم اس ملک کی کرنسی اپنے پاس رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے نہیں میں تو وہیں جا کے پاکستانی روپیز چلاؤں گی، دیکھتی ہوں کیسے کوئی مجھے چیز نہیں دیتا. اگر میں خریدنا چاہوں میں تو ہوٹل کا کرایہ جو ہے وہ ایسے ہی دوں گی، پاکستانی روپیز میں دوں گی. کیسے مجھے کوئی نہیں دے گا؟ کر کے تو دکھائے. میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں. ہمارا بالکل یہی حال ہو گیا ہے. ہم آگے بڑھ کر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں نے ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا ہے تو اب تو مجھے جنت مل کر ہی رہے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان الذین فرقوا دینہم، ٹکڑے ٹکڑے جنہوں نے اپنے دین کو کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. آج ہم مسلمان امت کیا ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گئے، فرقے فرقے نہیں ہو گئے؟ تو بتائیں کیسے ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری شفاعت کریں گے؟ اللہ نے ان کو منع کر دیا. اللہ نے کہا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. نیک کام کا صرف ارادہ کیا، ایک نیکی لکھ لی گئی. عمل کر لیا، 10 نیکیاں آپ کے لیے لکھ لی گئیں. اور گناہ کا انسان ارادہ کرے تو اللہ لکھتا نہیں ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ، شاید کہ میرا بندہ رک جائے، شاید کہ میرا بندہ پلٹ آئے، شاید کہ میرا بندہ رجوع کر لے، اس کو ریگریٹ ہو جائے. لیکن بدی کا
ارادہ تو نہیں لکھا جاتا، نیکی کا ارادہ لکھ لیا جاتا ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. ایسا غفور، ایسا رحمان، ایسا رحیم رب ہے، پھر بھی ہم عمل کرنے کے لیے اس کی طرف نہیں پلٹتے، پھر بھی اپنی زندگیوں میں ہم اس کو شامل نہیں کرتے، پھر بھی اپنی زندگیوں کے ایسپیکٹ میں اس کو اکبر نہیں کرتے. صرف جائے نماز کی چوڑائی کے اوپر کہتے ہیں اللہ اکبر، ورنہ کہیں پہ معاشرہ اکبر، کہیں پہ خاندان اکبر، کہیں پہ میرا مزاج اکبر، کہیں میری خواہشات اکبر، اور کہیں پر کچھ اکبر اور کہیں پر کچھ اکبر. صرف جائے نماز کی چوڑائی تک اللہ اکبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. اس میں آپ کو بولنے والے کا کنوکشن نظر آتا ہے. کیسا؟ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کلچر کو پروموٹ کرنے آئے تھے. بار بار قرآن آپ کو اور مجھے یہ بات بتا رہا ہے، قرآن کے احکامات کے بارے میں یہ مت کہا کرو یہ تو عرب کا کلچر ہے، 4 شادیاں یہ تو عرب کا کلچر ہے، پردہ کرنا یہ تو عرب کا کلچر ہے، اس طرح سے صدقہ کرنا یہ تو عرب کا کلچر ہے. نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر ہے جس کو آپ کو اور مجھے اس پوری امت پر پروموٹ کرنا ہے. قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر اسکالر کہتے ہیں کہ سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 162 اور 163 ہے. میری ہر چیز اللہ کے لیے ہے. ان صلاتی، میں نماز پڑھتی ہوں تو اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. میری عبدیت اور میری عبودیت، ان دونوں میں اللہ کا رنگ ہے. میں نماز پڑھتی ہوں، میری نماز اللہ کے لیے ہے، اور جب میری نماز اللہ کے لیے ہوگی تو میں اسی طریقے پہ پڑھوں گی جس طریقے پہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. میری نماز سنت پر ہوگی تو میری نماز مجھے بے حیائی اور بے شرمی کی چیزوں سے روکے گی. میری نماز سنت اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگی تو میں اپنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں اپنا احتساب کروں گی. پھر آیا و نسکی، میری قربانی، اللہ کے لیے آپ کی قربانی، وہ قربانی جو آپ نے عید الاضحیٰ پر کی، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے آپ کی نیند کی قربانی ہو، چاہے آپ کی خواہشات کی قربانی ہو، چاہے آپ اپنی کبھی عزت کی قربانی دیں، سب اللہ رب العزت کے لیے. مجھے لوگوں سے واہ واہ نہیں چاہیے، مجھے لوگوں میں شہرت نہیں چاہیے. ومحیایا، اور میری زندگی، کوئی کہے میری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے اور اس کے بعد وہ کہے میری مرضی، یہ کیسا پیراڈاکس ہے، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ پھر تو آپ اور میں کہہ ہی نہیں سکتے. اگر میں اور آپ اس آیت کی تفسیر بننا چاہتے ہیں، اس آیت کی تصویر بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اور میں کہاں کہیں گے کہ میری مرضی، میرا دل نہیں چاہ رہا. آپ کو کوئی بلائے اللہ کے حکم کی طرف اور آپ کہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. آپ کو کہا جائے کہ فلاں دن نفلی روزہ رکھ لو، آپ کہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. آپ سے کہا جائے گناہ سے رک جاؤ، آپ کہیں اچھا رک جاؤں گی نا، آج کرنے دو. اچھا کل عمرے پر جا رہی ہوں نا، اللہ سے معافی مانگ کے واپس آ جاؤں گی. اب اس دفعہ حج کرنے جا رہی ہوں نا، اس سے پہلے کر لیتی ہوں، پھر سارے گناہوں کی معافی مانگ کر واپس آ جاؤں گی. جس نے کہا وَمَحْيَايَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کی تو زندگی اللہ کے لیے ہے. اور کیا آیا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو. یعنی مجھے موت بھی آئے تو کلمے پر آئے. اور کلمے پر موت کیسے آئے گی؟ جب میں زندگی بھر کلمے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوشش کرتی رہوں گی، تبھی تو مجھے کلمہ نصیب ہوگا موت کے وقت. ورنہ خالی دعا کرنے سے اور خالی کہہ دینے سے تو کلمہ نصیب نہیں ہونے والا. کتنے کم مسلمان ہیں جن کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو پوری زندگی کو انسرکل کر کے بتا دیا کہ ایک غلام، ایک عبد، اس کی تو زندگی کا ہر اینگل، ہر ایسپیکٹ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. وہ زندہ بھی رہتا ہے تو اللہ کے لیے، اس کو موت بھی آتی ہے تو اللہ کے لیے. آپ دیکھیں اس آیت کو ایک اسکالر نے بڑی اچھی طرح اس کو ڈیفائن کیا.
انہوں نے کہا یہ آیت بہت زیادہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے ملتی ہے، اور سورہ فاتحہ کی آیت کو بھی ایک طرح سے یہ ایکسپلین کرتی ہے. کیسے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر ان الصلاتی الحمدو کی جگہ ہے. ان الصلاتی للہ، ایک ایک چیز کو دیکھیں. ان الصلاتی للہ رب العالمین، میری نماز اللہ رب العزت کے لیے ہے. پھر آیا ان نسکی للہ رب العالمین. اب ان نسکی کی جگہ آپ الحمدللہ لے آئیے تو یہ چیز آ جائے گی. پھر کہا ومحیایا، ان محیایا میری زندگی للہ رب العالمین، و ان مماتی للہ رب العالمین. صبغۃ اللہ، پوری کی پوری زندگی انسرکل ہو گئی، ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے. اگر آپ کو بننا ہی ہے تو کیا بنے؟ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. بہت شوق ہے ٹرینڈ سیٹر بننے کا. انا اول المسلمین، اسلام میں ٹرینڈ سیٹر بنو، نیکیوں کو اپنے اوپر لے کر آؤ اور نیکیوں کو ایسے کر کے دکھاؤ کہ اوروں کا بھی دل کرے نیکیاں کرنے کا. ایسے نیکی کرو کنوکشن کے ساتھ کہ لوگ تم سے امپریس ہو جائیں کہ اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اور امپریس ہو رہے ہیں اگر لوگ تم سے تو کوئی بات نہیں. کس لیے؟ تاکہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کی بات بلند ہو. اس لیے صرف اگر تمہیں ٹرینڈ سیٹر بننا ہے تو اس چیز کے لیے بنو. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا کیے. یعنی کیا؟ کسی کا آئی کیو لیول 80 ہے تو کسی کا آئی کیو لیول 140 ہے. کوئی خوبصورت زیادہ ہے تو کوئی مالدار زیادہ ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ تکبر کا شکار مت ہونا. اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجہ دیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر اپنی اپنی کوالٹیز کے مطابق نیکیاں کمانے والے بن جاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو اس دین کے اوپر راضی رکھتے. وہ دعا آتی ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ مجھے اور آپ کو اس دین پر راضی کر دے تو جو نعمت اللہ نے دی ہوگی وہ مجھے اور آپ کو کافی لگے گی. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو بیان کر دیا. اللہ نے دنیا میں منوٹنی نہیں رکھی، کسی کو مالدار، کسی کو خوبصورت، کسی کو زیادہ آئی کیو والا، کسی کو کیسا بنایا. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. یعنی جب کچھ ملے تو آپ اور میں اس وقت پریشان ہو جائیں کہ میں کیسے اس کو اللہ کی راہ میں لگا دوں، ورنہ یہ میرا سخت امتحان بن جائے گا. آپ کی اور میری چوائس ہوتی ہے کہ ہم چاہیں تو نعمت کو اپنے لیے رحمت بنا لیں، اور آپ کی اور میری چوائس ہے ہم چاہیں تو نعمت کو اپنے لیے لعنت بنا لیں. نعمت اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی، نعمت کا استعمال بتاتا ہے کہ آپ نے اور میں نے اس نعمت کو اپنے لیے نقصان دہ بنایا یا فائدہ مند بنایا. ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے. وانہ لغفور الرحیم، اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الانعام ہم سے شروع ہوئی اور اختتام مغفرت پر اس کا ہوا، رحمت پر اس کا ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذمہ داریوں کا احساس ڈال دیا کہ جتنا تمہارے پاس نعمتیں ہوں اتنا اس ذمہ داری کو محسوس کرو اور اتنا ان ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. جس درخت پر جتنا پھل ہوتا ہے اتنا وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کوئی درخت کے اوپر اگر پتھر بھی مارتا ہے پھل لینے کے لیے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ نے آم والے درخت کے اوپر پتھر مارا تاکہ آم آئے؟ درخت نے اٹھا کر مارا آم آپ کو اور آ کر لگا آپ کے منہ کے اوپر، لو آم کھا لو. ایسا تو نہیں ہوتا. تو جو بندہ عاجزی والا ہوتا ہے، جس کے اندر ہیوملیشن ہوتی ہے، ہیوملٹی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ کر خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی عمل کرنے کے موقع پرووائڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو اور مجھے انسینٹیو دے دیا. اللہ مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں اس بات کا یقین دلا دے کہ ہماری نجات کا دارالمدار اس قرآن اور اس پر عمل کرنے پر ہے. سورۃ الاعراف، آراف کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اونچی جگہ.
یا اونچی جگہ اور پہچانی ہوئی جگہ کے لیے بھی آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، یعنی اس کو آنر کے ساتھ لو، آنر کے ساتھ اس کو لو اور آنر کے ساتھ اس کو پیش کرو۔ اس کو جب لوگوں کے سامنے پیش کرو تو انڈر کانفیڈنٹ ہو کے پیش نہ کرنا، بلکہ اس کو کانفیڈنس کے ساتھ پریزنٹ کرو۔ اس کے اتارنے والے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت کرو، یعنی اللہ کی کتاب کو آگے پھیلانا ہے لوگوں تک، تو کس لیے اس کی وجہ بتا دی گئی۔ ایمان لانے والے اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے وَتَنفَعُ ذِکْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، جو نصیحت ہے وہ مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ قرآن تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت مسلمان قرآن پڑھتے ہوں، لیکن فائدہ کن کو پہنچے گا؟ جو مسلمان سے بڑھ کر مومن ہوں گے، ان کو فائدہ پہنچے گا۔ یہاں بھی اللہ نے کہہ دیا ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نصیحت دے دیتا ہے۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے۔ اسمال آورز آف دا مارننگ، رات کے 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے اس وقت پر عذاب آیا کرتے تھے۔ اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی، واقعی ہم ظالم تھے۔ مان لیا، اب ماننے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اب اگر اپنے آپ کو ظالم مان بھی لیا، اب کوئی فائدہ نہ ہوگا، اب کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ آپ کی اور میری طرف کوئی پیغمبر آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں آپ سے اور مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ تاریخ کا قصہ سمجھ کر پڑھیں گے تو عبرت حاصل نہیں کریں گے، تاریخ کا قصہ عبرت کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو اور مجھے اپنے عمل کے لیے ہر آیت سے کوئی نہ کوئی سبق ملے گا۔ ہماری طرف بھی اللہ کا پیغمبر آیا ہے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پوچھ لے گا کہ کس نے کتنا اپنا کام ادا کیا، کس نے کتنا اپنی ذمہ داری کو نگلیکٹ کیا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن اصل وزن حق کا ہوگا۔ وزن اس روز عین حق ہوگا، یعنی قرآن حق ہوگا، سنت حق ہوگا، اور وزن اس دن حق کا ہوگا۔ کس چیز کا وزن ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس چیز کا وزن ہوگا کہ کس نے کن حالات میں نیکی کی۔ مثال کے طور پر کس کی کیا صلاحیتیں تھیں اور اس نے کس حد تک جا کر نیکی کی، کس کے کیا سرکمسٹانسز تھے، کیا حالات تھے اور اس نے کتنی قربانی دی، کس کے کیا جیب تھی، کس کی کیا پاکٹ تھی اور اس نے کتنا صدقہ کیا۔ اس دن حق کا اصل وزن ہوگا۔ بظاہر جو دنیا میں آپ کو اور مجھے نیکیاں نظر آنے میں بالکل بنائن سی لگتی ہیں، بے وقت لگتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا اصل وزن ہوگا۔ جو سنت آج ہم کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کریں گے، اور سنت ہمیں وہ دیکھنے میں بالکل معمولی لگ رہی ہوتی ہے، معمولی سے مطلب پانی پینا بیٹھ کر 3 سانسوں میں۔ آپ بچوں سے کہیں روزہ کھول رہے ہیں اور وہ پانی اپنا پی رہے ہوں یا جوس پی رہے ہوں اور گٹ 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 ان کی سانس نہیں آتی، آپ کہتے ہیں بیٹا سنت کے مطابق 3 سانسوں میں، اچھا پینے دینا، اس کے بعد کر لوں گا۔ اصل حق اس دن ڈھونڈیں گے ان نیکیوں کو۔ ہائے کاش ہم نے بیٹھ کر 3 مرتبہ 3 سانسوں میں پانی پیا ہوتا، کاش ہم جب پانی پیتے بیٹھ کر پیتے۔ کہنے کو کتنی معمولی سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنا، بظاہر آپ کو لگتا ہوگا لو اس عمر پہ آ گئی میں اپنے چھوٹوں کو سلام کرتی رہوں، کتنے بدتمیز ہیں آج کل کے چھوٹے، سلام میں پہل ہی نہیں کرتے، خود ہی سیکھیں گے جب میں نہیں کروں گی۔ نہیں، آپ کر دیں۔ یہی چیز جو آپ کو اس وقت معمولی لگ رہی ہے، قیامت کے دن اصل حق، اصل وزن انہی چیزوں کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج جس نے جتنی مشکلات میں نیکی کی اس کا اتنا اجر ہے۔ اور یاد رکھیں اس وقت جنت کا شیئر بہت سستا ہے، اس لیے کہ آج دین پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔
جس نے آج کے دور میں محنت کر کے دین کو سنبھال لیا اور اپنے عمل سے اس دین کی پرورش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنتوں کو زندہ کرنے میں لگا دیا، اس کے لیے بہت اجر اور ثواب ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ اس پر انشاءاللہ رشک کریں گے، جب اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو جب تولے گا، وزن کرے گا، تو یہ سارا حق سنتوں کا، یہ سارا حق جو ہے قرآن کے احکامات کا، یہ سارا حق قربانیوں کا سب سے زیادہ ہیوی ہوگا، اور پھر ایسے لوگوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے۔ ہم نے پڑھ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القرآن حجت لک او علیک، قیامت کے دن یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے اگینسٹ گواہی دے گا۔ تو قرآن کو زندہ کرنے کے لیے اس کو اپنے عمل کی حصہ بنائیے، سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جس نے میری ایک کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو معاشرے میں گمنام ہو چکی تھی، یعنی لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کہنے کو ہم کہہ کر چلے جاتے ہیں 100، ہم تو گننے بیٹھے ذرا 1 2 3 4 کریں، آپ کو تو 20 منٹ لگ جائیں گے 100 تک کاؤنٹنگ کرتے ہوئے۔ اور ذرا یہ تو سوچیں، ایک شہید کا ثواب اور درجہ دیکھیں، کہاں 100 شہیدوں کا ثواب ملنا۔ تو میں اور آپ دوڑیں گے نہیں سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے؟ کریونگ نہیں ہوگی مجھے اور آپ کو سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے؟ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہ نے بتا دیا، اصل میں پلڑے انہی کے بھاری ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے دین کے لیے وقت نکال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہہ دی تھی اپنے آخری خطبے کے اندر، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ بڑی ذمہ داری ہے آپ پر اور مجھ پر۔ ہمیں بڑا ہلکا کام لگتا ہے تبلیغ کا کام، ہمیں بڑا ہلکا کام لگتا ہے ایک دائی بن جانا۔ دائی وہ والی دائی نہیں جو بچے ڈیلیور کرتی ہے، دائی آئین والا دائی۔ اکثر لوگ جو ہیں دائی سے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس دائی کی بات کر رہے ہیں جو مڈ وائف ہوتی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ داعی وہ جو اللہ کا پیغام آگے پہنچائے، مبلغ، اللہ کی باتوں کو آگے پہنچانے والا۔ اللہ اس کام کو جو آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں ہم سب چلتے پھرتے مبلغ ہیں۔ چاہے آپ کرسی پر بیٹھ کر درس دیتی ہیں اور آپ کے سامنے 10 لوگ سنتے ہیں، یا آپ اپنے گھر میں جو ہیں یہاں سے وہاں پھر رہی ہوتی ہیں اور 10 لوگ آپ کے انڈر ہیں، آپ چلتی پھرتی مبلغ ہیں۔ آپ جس جگہ جاتی ہیں، آپ جس خاندان میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، آپ جس ورک پلیس پر کام کرتی ہیں، آپ جن اسکول کالجز کے اندر اپنے بچوں کو لینے جاتی ہیں، جہاں پک اینڈ ڈراپ کرتی ہیں، جن کمیٹی پارٹیز میں آپ جاتی ہیں، جن کٹی پارٹیز میں آپ جاتی ہیں، آپ اسلام کی چلتی پھرتی مبلغ ہوتی ہیں۔ کبھی سوچا کریں جب تیار ہو کے کٹی پارٹی میں جاتے ہیں اور آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ سے پوچھیں اچھا میں مبلغ ہوں اسلام کی، آپ کو خود شرم آئے گی اپنے آپ سے کہ کیا میں واقعی مبلغ ہونے کا کردار ادا کر رہی ہوں؟ نہیں کر رہی تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ۔ اگر آپ نے ہدایت کے ساتھ بھی یہ معاملہ رکھا تو ہدایت کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اگر خیال بھی آ رہا ہے دیر مت کریں، اس لیے کہ اگر دیر کریں گے تو ہدایت دور چلی جاتی ہے۔ ہدایت کے لیے آتا ہے، ہدایت بہت غیرت مند ہے۔ 1 دفعہ دل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، 2 دفعہ دل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، 3 دفعہ کھٹکھٹاتی ہے، اس کے بعد چلی جاتی ہے، اور پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، ایسے سخت ہو جاتے ہیں جیسے کہ پتھر۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ کیا چیزیں اعمال نامے میں وزن پیدا کرتی ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خلوص سے اعمال نامے میں وزن پیدا ہوتا ہے، اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کن حالات میں وہ نیکی کی گئی، اس سے بھی اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، یعنی کیسا ماحول تھا، اس سے بھی نیکی میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا کتنا وہ سنت کے مطابق کی گئی۔ تو یہ سب چیزیں اعمال میں وزن پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر کس کے حالات خاندان کے اندر کتنے سازگار تھے دین کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کے مطابق نکاح کرنے کے لیے، سنت کے مطابق موت کے ایٹیکیٹس کو اپلائی کرنے کے لیے، کس کے خاندان والے کتنے سپورٹیو تھے اور کس کے کتنے اگینسٹ تھے۔ جس کے جتنے اگینسٹ تھے اس نے خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے معاملہ کرتے ہوئے پھر بھی وہی کیا جو سنت سے ثابت تھا، تو یقیناً اس کے اعمال کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو خود بخود ویلیویبل کر دیتا ہے. اب اللہ نے شکوہ کیا، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیز فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. ہم کم ہی شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت کہتے ہیں قلیلم ما تشکرون، انسان کم ہی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. ایک کارٹون بھی پڑھتے ہو اخبار کے اندر تو سمجھ کے پڑھتے ہو، سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہو اس کو، کیا مطلب ہوگا، کس پالیٹیشین کو بنایا ہے، شکل یاد نہیں آ رہی، لگ رہا ہے یہ والا پالیٹیشین ہے. بیٹھے ہیں گھنٹوں، بیٹھے ہیں اخبار لے کے، اخبار کے کراس ورڈ لے کر بیٹھ گئے، میں تو بس اس کو آج کمپلیٹ کر کے ہی چھوڑوں گی. بیٹھے ہیں اور وقت لگا رہے ہیں اور وقت لگا رہے ہیں. جس ملک میں جاتے ہیں اس کے قوانین مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان میں نہیں مانتے ہم. پاکستان کو تو ہم صرف فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. پاکستان تو ہمارا ملک ہے نا، کیا ضرورت ہے یہاں کے قوانین ماننے کی؟ جب جائیں گے امریکہ، جب جائیں گے انگلینڈ، جب جائیں گے فرانس، جب جائیں گے سری لنکا، ملیشیا، وہاں کے قوانین فالو کریں گے. اتنے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر شکوہ ہے، اتنی سب چیزوں کا خیال رکھتے ہو، قوانین کا خیال رکھتے ہو، اخبار اتنے غور سے پڑھتے ہو. کون سا اخبار جو کل ردی ہو جائے گا، کسی کل کوئی ویلیو نہیں ہوگی. آپ کو آپ کی میٹ کہ باجی یہ کل کا اخبار ہے، چلیں بیٹھ کے مجھے ذرا سنائیں، یا چلیں آپ پڑھ لیں باجی. آپ پڑھیں گی؟ آپ کہیں گی لو میں آج کا اخبار پڑھوں گی، کل کا اخبار پڑھوں گی. وہ اخبار جو کل کا آج ردی ہو جائے گا، اس کو پڑھنے میں بھی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں. بعض لوگ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. اور وہ قرآن، وہ کتاب جو آپ کی اور میرے لیے راہ ہدایت لے کر آئی ہے، آج سے نہیں، 1450 سال پہلے سے موجود ہے. آپ کی اور میری زندگیوں میں بچپن سے موجود ہے. نسلوں سے ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن دیکھا ہے. ہمارے الحمدللہ نسل در نسل جو آبا رہے مسلمان رہے، اور اس قرآن پر ہم وقت نہیں لگاتے. قلیلم ما تشکرون، بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی ناشکری کی بات کی تو انسان کو یاد دلایا کہ ذرا سوچو تم کس چیز سے بنے ہو. ہماری پیدائش کی بات کی. اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری تخلیق کی. ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں بنایا. یہ رائل وی اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے. آئینے میں دیکھے تو خیال آتا ہے آئے ہائے میرا تو رنگ اتنا جل گیا گرمی سے، یا میرا رنگ تو اتنا فیئر ہی نہیں ہے. وہ وہی بات جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. امی کو بیچاری کو بلیم کرنا شروع کر دیا. آپ نے پریگنینسی میں ناریل نہیں کھایا تھا نا، دادی کہتی ہیں اگر آپ ناریل کھاتی تو میں گوری ہوتی. آپ آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس آیت کو یاد کریں. اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے. یہ تمہاری صورت اللہ نے بنائی ہے. مومن خود اعتماد ہوتا ہے. آئینے میں کھڑے ہو کے کہیے سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے، کہہ دیں. کوئی اس میں بڑائی نہیں، کوئی اس میں تکبر نہیں، صرف پر اعتماد بننے کے لیے. ورنہ شیطان ہم میں سے ہر ایک کو ہماری چہروں کے نقص دکھاتا رہتا ہے. اچھا یہ آنکھ ایسی نہیں ہے، اچھا آئی بروز ایسی نہیں ہے، اچھا تمہارے ہونٹ ایسے نہیں ہیں، اچھا تمہاری آنکھیں ایسی نہیں ہیں، تمہارے بال ایسے نہیں ہیں. نہیں، اللہ نے کہا ہم نے تمہاری صورت بنائی. پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر من. بچے آپس میں سبلنگز جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی جملہ بولتے ہیں انا خیر من. عربی میں نہیں بولتے، اردو میں بولتے ہیں میں زیادہ اچھی ہوں. پھر بھی آپ اسی سے پیار کرتی رہتی ہیں. ایک تو آج کل کے بچوں کو یہ بات کا یقین مائیں کیسے دلائیں کہ بیٹا مائیں سب سے پیار کرتے ہیں. نہیں، آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا. انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی نشانی ہے یہ. مسلمان کانفیڈنٹ ہوتا ہے. مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ جس رب نے مجھے والدین دیے ہیں ان والدین سے بڑھ کر اس دنیا کے اوپر اللہ کے بعد کوئی میرا ہمدرد نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رشتے اس دنیا میں بنائے ہیں، آپ اس چیز کو محسوس کریں گی، اللہ نے جتنے رشتے بنائے ان سارے رشتوں کے اندر واحد ایک والدین کا رشتہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے جاتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ورنہ یہ بات لکھ لیں
کوئی کتنی ہی محبت کا دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، نہ بہن بھائی کا، نہ کوئی چاچا ماموں کا، نہ تایا کا، نہ پھپھو کا، نہ خالہ کا، کہ جو اپنے سے آگے اپنے کسی رشتہ دار کو جاتے ہوئے دیکھے اور اس کے اوپر خوش ہو۔ واحد والدین ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اپنی اولادوں کو یہ کانفیڈنس دے دیں کہ ماں باپ سب سے محبت کرتے ہیں، اور اس چیز کو اپنے اندر سے نکال دیں جو ایگو ایشو لے کر آتی ہے، انا خیر من والی۔ اللہ سے اس نے کہا خلقتنی من نار، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اب یہ انا جو ہے اس کی انا نے اس کو اللہ کے آگے بولنے پر بھی مجبور کر دیا۔ پہلے دل میں خیال آیا ہوگا نا، پہلے دل میں سوچا ہوگا، اور پھر یہ دل کا ایگو الفاظ میں کنورٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب تک کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو انسان بنایا ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی جذبات کی حص رکھ دی ہیں، سینسز رکھ دیے ہیں، ان میں سے یقیناً ایک چیز تکبر بھی ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے، مومن کا کام کیا ہوتا ہے، اس کو ہارنس کرنا اور غلطی کر کے آئی ایم سوری بول دینا۔ یہ جو شیطان کا معاملہ تھا یہ اپنے گھمنڈ کا شکار ہوا، غلطی کر کے سوری نہیں بولا، جسٹیفائڈ کیا اس نے۔ کیوں اللہ میں جھکا نہیں اس آدم کے سامنے؟ اس لیے کہ میں سپیریئر ہوں، آئی ایم اے سپیریئر بینگ، یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں کیسے اس کے آگے جھک سکتا ہوں؟ جسٹیفائی کر رہا ہے۔ غلطی کر کے جو اس کے اوپر جم جانا یہ انسان کے اندر تکبر لے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آپ اور میں اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھنے کی میکسیمم کوشش کریں۔ یہ جو شیطان ہے اس کا نام عزازیل آتا ہے روایات میں، اور روایات میں آتا ہے کہ 70,000 سال سے یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ تھا تو جن، لیکن یہ اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے اترو۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، کہا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ لوگ نہیں کہتے اللہ نے ہی میرے لیے یہ لکھ دیا تو ہمارا کیا قصور ہے، اب اللہ نے میرے نصیب میں گناہ کرنا لکھ دیا تو بھئی میں کیا کروں۔ بالکل یہ شیطان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا جملہ بولتے ہوئے نظر آئے، اگر کوئی آپ کو اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتے ہوئے خود آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ بھئی میں کیا کروں، اللہ نے ہی مجھے بھٹکا دیا، تو دیکھ لیں بالکل یہ شیطان کا جملہ ہے۔ میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ ٹائم مینجمنٹ کی ہوئی ہے نا اس نے، ان لوگوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا جو آلریڈی اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جو آلریڈی اس کے فالوورز ہیں، ان پر وقت لگا رہا ہے جو اللہ کی راہ پر آ کر بیٹھ رہے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب آپ رمضان کے مہینے سے شوال کے مہینے میں انٹر ہوں گی تو سب سے پہلے آپ کے پیچھے جو آئے گا وہ شیطان ہوگا۔ ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے، ادھر شیطان کو زنجیروں سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور آپ رمضان کے مہینے سے نکلیں گی اور سب سے پہلے جس پر حملہ ہوگا وہ آپ اور میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی سیدھے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے جس سیدھے راستے پر بیٹھنے کی آپ اور میں اس رمضان اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے اور ہمارا وہ جو مسلم سنڈروم ہوتا ہے، ریچول مسلم سنڈروم، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر شوال کا چاند نظر آیا نہیں، ابھی عشاء کا وقت بھی نہیں ہوا اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ حالانکہ اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی عشاء کی نماز جو آپ رمضانوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے شرنک ہو جاتی ہے، ایک دم سے، اس کے باوجود وہ عشاء کی نماز پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا۔ ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے، وہاں چلیں، وہ کھائیں، یہ کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے گھر کے جو ٹیبل ہیں وہ سیٹ ہونے کا نام نہیں لیتے۔ سارے کام ہم نے اسی رات کے لیے سمیٹ کر رکھے ہوتے ہیں اور ہماری تیاریاں رات کے 1-2 بجے تک ختم نہیں ہوتی ہیں۔ جب تھک کے ٹوٹ جاتے ہیں، اچھا بھائی چلو عشاء کی نماز پڑھ لوں، اور پھر جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اور وہ جلدی جلدی کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ شیطان جو آپ کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا، جس کو معلوم تھا کہ آپ نے بڑا قرآن سمیٹا ہے اس رمضان، ابھی ضائع کرواتا ہوں،
فوراً آپ کو غفلت میں ڈال کے آپ کی نماز ضائع کرواتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا. کیا مطلب؟ آگے آگے آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کی اولاد کی شکل میں آئے گا. یہ جو پیارے پیارے بچے مسکراتے ہوئے آپ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں ونڈو شاپنگ کرنے چلی جاؤں فرینڈ کے ساتھ. اماں کہیں نہیں بیٹا مغرب ہو گئی اب نہیں جانا. اماں کیا ہو گیا چاند رات ہے جانے دینا. اور اماں نے کہا چلو میری بیٹی بیچاری پورے رمضان میرے ساتھ دورے قرآن میں گئی ہے، جاؤ میرا بیٹا جاؤ. اس نے کیا کہا تھا؟ آگے سے آؤں گا. پھر اس نے کہا پیچھے سے بھی آؤں گا. پیچھے کون ہوتا ہے؟ خاندان والے. خاندان والوں کی شکل میں تم پر رکاوٹیں ڈالوں گا، دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. کیا مطلب ہے دائیں اور بائیں؟ مطلب ہے نیکیوں کے نقصان بتاتا ہے اور گناہ کے فائدے بتاتا ہے. اور اللہ نے کو بتا دیا اس نے کہ دیکھنا اکثر ان میں سے بھٹک جائیں گے، مجھے فالو کریں گے. اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسمس کر دیا. یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ جہنم کو بھر دوں گا. شیطان اللہ سے بدگمان کرنے آیا تھا، یاد رکھیں، اور شیطان آتا بھی ہے خیر خواہ کی شکل میں. لہٰذا اپنے پیاروں کی طرف سے آپ کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی آپ سے درخواست کرتے ہیں اور آپ ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. وہ اصل میں شیطان ہوتا ہے. اور اپنا ہر وہ رشتہ ذہن میں رکھیے گا جو رشتہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں اپنا فرما برداری کرنے کا کہے. سمجھ لیں اس انسان کی شکل میں شیطان ہے. ایسے ہی تو آتا ہے شیطان. اور کیسے آتا ہے شیطان؟ ہمیں کیا لگتا ہے ایک لال منہ والا آئے گا، اس نے بڑا سا جو ہے وہ ایک ریڈ کلر کا کلاک پہنا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، آنکھیں لال لال ہوں گی، ہاتھ میں اس نے بڑا سا ایک فورک پکڑا ہوگا. نہیں، اپنے پیاروں کی شکل میں آئے گا، اپنے پیاروں کے ذریعے بہکائے گا. اور اے آدم، اللہ تعالیٰ نے کہا تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے. یہی شریعت کا مزاج ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ چیزوں کو حلال کیا ہے، کم گنی چنی چیزوں کو حرام کیا ہے، تو حرام کے قریب مت جایا کرو. پھر شیطان نے ان کو بہکایا. شیطان وسوسے کے روپ میں آیا اور آدم علیہ السلام کے دل میں، اسکالرز کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ اس نے ان کے دل میں گناہ کا خیال ڈالا. لہذا کسی گناہ کا خیال اگر بار بار آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، آپ کے دل میں آ رہا ہے، بار بار کسی گناہ کی طرف آپ کی توجہ جا رہی ہے، تو اسکالرز کہتے ہیں سمجھ لیں شیطان آپ کے بہت قریب ہے، وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے. ایک اسکالر اتنے مزے سے کہہ رہے تھے کہ رمضان کے مہینے میں واٹس ایپ کو کم سے کم استعمال کریں، اس لیے کہ واٹس ایپ بھی مجھے بالکل وسوسہ لگتا ہے. تو بہرحال تو مذاق کی بات تھی، لیکن آپ نے اور میں نے خیال کیا کرنا ہے کہ جب دل میں کسی گناہ کا خیال بار بار آئے، یعنی آپ کو سمجھانے والا سمجھائے لیکن آپ کا دل بار بار اس کی طرف جائے، آپ کا دماغ اس گناہ میں اٹک جائے، تو سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو بہکا رہا ہے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. انسنوویشنز ڈالیں اس نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر، اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو کیا ہوا؟ حرام کھا لیا. اور اسکالرز کہتے ہیں حرام اور بے حیائی انٹر ریلیٹڈ ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ادھر انہوں نے درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، سطر یعنی ان کے اورا ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. یہ آدم علیہ السلام کا اور بی بی حوا کا انسٹنکٹیو ریاکشن تھا. یہ ان کا ریاکشن بالکل نارمل تھا. بے حیائی ڈیویشن ہے، حیا دار ہونا یہ عین فطرت کی علامت ہے. اس کی طرف اشارہ کیا گیا. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جس جنت میں رکھا تھا، اسکالرز کہتے ہیں وہ امتحان کے لیے رکھے گئے تھے. اللہ کو تو آلریڈی سب باتیں معلوم ہے نا. اللہ کا علم ازلی
اس کے اندر تو یہ تک علم ہوتا ہے موجود کہ جو آخری انسان آئے گا اس کا کیا عمل ہوگا. اللہ میرا اور آپ کا کل کا سارا روٹین جانتا ہے. اللہ میرا اور آپ کا کل آنے والی زندگی کا ہر اپ اینڈ ڈاؤن جانتا ہے. تو اللہ کے علم ازلی میں تو تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جس جنت میں رکھا تھا وہ امتحان کے طور پر رکھا گیا تھا. اسکالرز کہتے ہیں مجھے اور آپ کو روز محشر کے بعد جس جنت میں رکھا جائے گا وہ امتحان کے طور پر نہیں ہوگی، وہ جزا کے طور پر جنت دی جائے گی. اس لیے پھر دوبارہ اس سے مجھے اور آپ کو نکلنے کا کوئی خوف نہ رہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی اور کہیں ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ جنت سے نکال نہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا جنت میں درخت والا آدم علیہ السلام کو، اسکالرز کے مطابق وہ ٹائم باؤنڈ تھا، اس وقت کے لیے تھا جب تک کہ ان کی جنت امتحان کے طور پر تھی. دونوں بول اٹھے. دونوں نے کیا بولا؟ قالا، دونوں بولے ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پہلی دعا جو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو سکھائی گئی، استغفار. کثرت سے استغفار کیا کریں. رمضان کا مہینہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس دعا کو سنا اور ان کی بخشش فرمائی. کسی نے کہا کہ آج انسانیت جو ہے وہ کیوں اتنی زیادہ بے چین ہے، آج کیوں انسانیت اتنی زیادہ پریشان ہے. دیکھیں ادھر ان سے غلطی ہوئی بی بی حوا سے اور حضرت آدم سے، ادھر ان کو ریگریٹ ہو گیا، پریشانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً معافی کے الفاظ سکھا دیے. تو کسی نے کہا کہ یہ جو انسانیت آج کل اتنی پریشان ہے، انسانیت کو کہیں سکون نہیں ملتا، انسانیت میں جو اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی نعمتوں کے باوجود جو ایک بے چینی سی لگی رہتی ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہم اپنے رب سے دور ہیں. ہمارے کانوں پر اپنے رب کی آوازیں پڑتی ہیں لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت میں بھی رکھا تھا امتحان کے طور پر. اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو آگے کنٹینیو کرنا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو بھیجا، ناراضگی کی وجہ سے نہیں، ان کی معافی قبول کر لی تھی. جب انہوں نے استغفار کیا تھا ان کی دعا قبول کر لی تھی. دنیا میں ان کو بھیجا امتحان کے طور پر کہ تاکہ اب اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اس دنیا سے ایسی جنت کما کے آئیں جس سے کبھی ان کو دوبارہ نکلنا نہ پڑے. اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. ہم نے تاریخ میں کیا پڑھا ہے؟ ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے، ابھی جو آگے آیت آ رہی ہے، کہ انسان ایوولوشن سے بنا. ہم نے یہی پڑھا ہے نا، بچپن سے ڈارونز تھیوری ہم نے یہی پڑھی ہے. اور ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو سٹون ایج کے انسان ہوتے تھے وہ کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے. یہی پڑھا ہے نا آپ نے، ہمارے بچے بھی یہی پڑھتے ہیں، ہم نے بھی یہی پڑھا ہے. اب ذرا دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. اللہ نے لباس کا مقصد بھی بتا دیا، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان اور لباس ایک ساتھ اتارے گئے ہیں. جب فطرت تھی، جب انسان پہلے انسان کی فطرت تھی جن کو بنایا گیا اللہ نے اور ان کو جنت میں رکھا، اور جب انہوں نے حرام کھایا اور ان کے ستر کھل گئے تو وہ انسٹنکٹیولی اپنے آپ کو ڈھانکنے لگ گئے. یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا تھا. جس اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس اللہ کو نہیں پتا ہوگا کہ اس اللہ نے ہمارے اندر کیا کریکٹرسٹکس رکھی ہیں. تو یہ اللہ کے بندے کی فطرت تھی کہ جیسے ہی ستر کھلے اس نے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگ گیا. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ لباس اور انسان اس دنیا میں ایک ساتھ بھیجے گئے ہیں، اور لباس کا مقصد اس آیت میں بتا دیا گیا. تمہارے لیے لباس کیوں بھیجا گیا؟ نمبر 1، تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، تمہارے جسم کی حفاظت کرے اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. ریش عربی زبان میں جانور کے پروں کو کہتے ہیں جو بہت خوبصورت پر ہوتے ہیں، بہت اچھے کلر والے. مقاصد لباس بتا دیے گئے کہ جسم کو ڈھانپے، زینت ہو اور تمہارے جسم کی حفاظت ہو. لہٰذا یہ بات یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ زینت کا اظہار کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے.
عورت کا دل چاہ رہا ہے کپڑے پہننے کا، زینت کرنے کا، ضرور پہنے، اچھا لباس ضرور پہنے، لیکن اس پروٹوکول کے ساتھ پہنے جس پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے پہننے کی اجازت دی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اب آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لعلہم یذکرون، شاید کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ میں خود دیکھ سکتی ہوں کہ جو لباس کا مقصد ہے، کیا میرا لباس وہ مقصد پورا کرتا ہے؟ لباس کا مقصد ہے جسم کو ڈھانپنا، سب سے پہلا جسم کو ڈھانپنا۔ کیا میرا لباس میرے جسم کو ڈھانپتا ہے؟ یا میں 7 گز کا کپڑا پہن کر بھی بے لباس ہی رہتی ہوں؟ 7 گز کی 7.5 گز کی ساڑی پہن کر بھی ہم کتنا بے لباس رہتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ مقصد کیا ہے، لباس کو سب سے پہلا مقصد جسم کو ڈھانپنا۔ تو میں خود دیکھ سکتی ہوں کہ میرا لباس جو ہے وہ کتنا ڈھپا ہوا ہے، کتنا ساتر ہے، کتنا میرے جسم کو چھپانے والا ہے۔ اور اگر کسی کا لباس کم ہے تو اسکالرز کہتے ہیں سمجھ لے کہ اس کی قربت شیطان کے ساتھ زیادہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا لباس، چھوٹے سے چھوٹا لباس کیسے سمجھائیں گے اپنے گھر کی خواتین کو؟ اپنے آپ کو کیسے سمجھائیں گے؟ کوئی آپ کا اور میرا دل نہیں بدل سکتا۔ میں یہاں سارا دن بیٹھ کر آپ کو لیکچر دیتی رہوں، میں آپ کو ایک سے ایک فتویٰ لا کر دکھا دوں، آپ کا دل نہیں پلٹ سکتا جب تک کہ آپ خود اس بات کو نہ سمجھیں۔ آپ کو کسی کا لیکچر دل نہیں کھلوائے گا، اللہ کا کلام آپ کا دل کھلوائے گا۔ آپ اپنے شوق پورے کریں اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر۔ آپ کا کپڑی پہننے کا دل چاہتا ہے آپ کپڑی پہنیں، آپ کا سگریٹ پینٹس پہننے کا دل چاہتا ہے آپ سگریٹ پینٹس پہنیں، اپنے گھر کے اندر پہنیں۔ جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو اوڑھ کر نکلیں۔ لباس کا مقصد پورا ہونا چاہیے کہ لباس آپ کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اے بنی آدم، یاد رکھنا کہ تمہارے والد سے شیطان کی دشمنی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ کسی اسکالر نے کہا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس قوم میں لباس کم سے کم ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو اتنی نشانیاں ملتی ہیں، اتنی نشانیاں ملتی ہیں، احادیث کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھ لیں اور اسکالرز کی باتوں کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھ لیں، ہمیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آپ کو معلوم ہو آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے اور آپ انڈیفرنٹ ہو جائیں، کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہو آپ کی ماں آپ سے بات نہیں کر رہی، آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہی، آپ کو رسپانس نہیں کر رہی، آپ کہیں ٹھیک ہے رہتی ہے تو رہے۔ ایسا ہم کرتے ہیں؟ نہیں۔ جیسا تیسا بھی، جیسے بھی ہمارے بچے ہو گئے آج کل کے بھی بےچارے ٹوٹا پھوٹا سوری تو آگے بول ہی دیتے ہیں۔ آپ اور میں جس عمر کے حصے میں اپنے ہوتے تھے ٹین ایج میں، اگر ہمیں لگتا تھا ہماری ماں ناراض ہو جائے تو ہم اپنی ماں کے گردن سے لٹک جایا کرتے تھے، امی پلیز معاف کر دیں، امی پلیز غلطی ہو گئی، امی پلیز یہ کر دیں۔ خیر آج کل کے بچے گردن سے تو نہیں لٹکتے، وہ ذرا ڈسٹینس پہ رہ کر بات کرتے ہیں، اب کہتے ہیں سوری، بس یہ بھی کرتے ہیں تو بڑی بات ہے، کم سے کم سوری تو بول رہے ہیں، شکر ادا کریں۔ پتہ چلا شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے تو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں اپنی غلطیوں کو۔ اور اگر آپ کے بچے سوری نہیں بولتے تو آپ ان کو سکھائیں کہ بیٹا جب غلطی ہوتی ہے تو سوری بولا جاتا ہے، یہ عین انسانیت ہے، اگر سوری نہیں بولو گے تو عین ابلیسیت کرو گے۔ تو یہ چیز ہے ایک دم سے اظہار کرنا سوری۔ اب اگر آپ کو اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ماں کے ناراض ہونے پر ہم اس کو سوری بولتے ہیں تو رب کے ناراضگی کی اگر مجھے اور آپ کو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں تو سوری نہیں بولیں گے۔ اور سوری بولنے کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں توبہ۔ توبہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ دل سے شرمندہ ہونا اور اس کام کے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا اور اس غلطی کی فوراً کریکشن شروع کر دینا، یہ ہے سوری کا مطلب۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے ناراض رب کو منا سکیں۔ ہم نے جو اپنے رب کے احکامات کو ریجیکٹ کر کے، جو ان کے احکامات کو ٹھکرا کر ہم نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ہم جو ان کے ساتھ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کے اوپر معافی مانگ سکیں اپنے والد آدم علیہ السلام کی طرح۔ اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا، یعنی نیوڈیٹی کو سینکشن کبھی نہیں مل سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے لوگ کہتے ہیں پہلے جو لوگ تھے
جو اسٹون ایج کے لوگ تھے وہ تو لباس نہیں پہنتے تھے، تو اگر آج عورتوں کا لباس کم سے کم ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ عورتوں کیا، مردوں کا لباس بھی کم سے کم ہو گیا، مردوں کا لباس بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے میگزین اور اخبار دیکھنا ممکن نہیں رہتا، کبھی کبھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہاں سے تصویر کو پھاڑ کے اس اخبار کو ایسا بنا دیں۔ آپ کسی گیم کو دیکھنے بیٹھیں تو آپ کو کبھی کبھی اس میں بھی الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خیر گیمز کے اندر وہ ہم جو ٹینس دیکھتے ہیں، لانگ ٹینس جو دیکھتے ہیں، اس میں خواتین کا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مردوں کا پھر ذرا تھوڑا بہتر ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ گیمز مردوں کے ایسے ہیں جس میں ایسا لباس ہوتا ہے کہ آپ وہ گیم بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، تو پھر آپ کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اس طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں کر کے رکھ دی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، یا بنی آدم، آدم علیہ السلام کے ریفرنس سے بار بار اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں، تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو یاد دلائے کہ دیکھو تمہارے والد سے غلطی ہوئی تھی، تم سے بھی تو غلطی ہوئی ہے، تمہارے والد سے غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً سوری بولا تھا، تم سے غلطی ہوئی ہے تو تم بھی سوری بول دو، اس لیے بار بار مجھے اور آپ کو ان کے ریفرنس سے بلایا جا رہا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اپنی زینت سے ہر عبادت کے موقع پر آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی طرف سے مسجد کے اس کے میننگز نکالنے بیٹھیں گے تو ہم سمجھیں گے اچھا اللہ نے کہا ہے کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو تم پارٹی میک اپ کروا کے آ سکتی ہو، زینت کا لفظ آ رہا ہے نا، اپنی مرضی سے مطلب نکالیں گے تو کچھ کے کچھ نکال سکتے ہیں۔ زینت کا مطلب یہاں پر اسکالرز نے کیا ہے لباس۔ جب تم مسجد کی طرف جاؤ تو پراپر لباس کے اندر جاؤ، جب تم عبادت کے لیے اپنے گھر میں کھڑے ہو تو پراپر لباس میں کھڑے ہو۔ عورت کی نماز موٹی چادر کے اندر ہوتی ہے، ہمارے شفون کے دوپٹوں میں نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے بخاری کے اندر، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عورت کی نماز موٹے دوپٹے سے ہوتی ہے، اور اگر آپ نے سکن ٹائٹس جو ہیں پینٹس پہنی ہوئی ہیں یا آپ نے ٹائٹس پہنے ہوئے ہیں تو پھر آپ اپنا اسکرٹ پہن کر نماز پڑھیے، یا پھر آپ اتنی بڑی چادر لیجئے کہ جو آپ کو سر سے پیر تک کور کر لے۔ اس لیے کہ ذہن میں رکھیے یہ بات بالکل واضح ہے، عورت کا جو بھی عورہ ہے، جو اس کی سطر ہے، عورت کا سطر پورے کا پورا جسم ہے سوائے اس کے چہرے، 2 ہاتھ اور 2 پیروں کے۔ نماز کے اندر یہ پورا کور ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آپ کے سامنے سمجھے جگ ہے، میں جگ کے اوپر ایک کپڑا یوں کر کے ڈال دوں، ایسے کر کے ایک رومال ڈال دیا میں نے جگ کے اوپر، تو کیا آپ کو جگ کا سائز پتا چلے گا کہ جگ کا سائز کیا ہے؟ میں نے اوپر رومال ڈال دیا، آپ کو پتا چلے گا کتنا چوڑا جگ ہے، کہاں سے اس کا وہ ہے، پراپرلی نہیں پتا چلے گا، بنسبت اگر میں اس جگ کے سراؤنڈنگ میں ایک ریپر کی طرح اس کپڑے کو لپیٹ دوں تو پھر تو پتا چلے گا نا۔ تو اگر آپ نے اپنے ایک لباس کو ریپر کی طرح اپنے جسم پر لپیٹا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا سطر کھلا ہوا ہے۔ عورت کا سطر کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر بھی آپ کو اپنے سطر کا خیال رکھنا ہے۔ ایک نماز کی چادر اپنی فکس کر لیجئے، موٹی چادر ہو، یہ چائنا سلک کے دوپٹوں میں اور سلک کے دوپٹوں میں اور شفون کے دوپٹوں میں نماز نہیں ہوتی۔ جس دوپٹے سے آپ کا جسم جھلکے گا اس کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ موٹے کپڑے سے نماز پڑھیے، یا کوئی اسکرٹ اپنی بچیوں کو بنا کر دے دیجئے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں تو اپنا اسکرٹ پہن لیں، تاکہ اگر انہوں نے ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں تو ان کی نماز اس کی وجہ سے ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو زینت کا لفظ استعمال کیا، اسکالرز کہتے ہیں یہ زینت لباس کا ذکر ہے۔ سورہ نور میں بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے زینت کا ذکر پڑھ لیں گے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ جب عبادت کے لیے جاؤ تو اپنے آپ کو اپنے لباس سے سمیٹ لو، لباس سے آراستہ کر لو۔ اور کیا کہا؟ اور کہا کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تسرفوا یعنی اسراف نہ کرو۔ یہاں بتا دیا گیا کھانے کے آداب بھی، کہ اللہ کی نعمتوں کو بلا وجہ ضائع نہ کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر نہ تو زبردستی بین کر لو کہ مثال کے طور پر میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، ہاں اگر آپ کسی بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کرتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ خواتین کہتی ہیں ہم گرمیوں میں بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے،
ہم گرم پانی ہلکا سا پیتے ہیں, لیوک وارم واٹر پیتے ہیں, کیوں؟ تاکہ ہمارا پیٹ اندر چلا جائے. تو ٹھیک ہے, وہ حلال کو حرام کرنا نہیں ہے, اب وہ اپنی ہیلتھ کے کیئر کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے, وہ کر سکتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ نہیں میں ٹھنڈا پانی پیوں گی ہی نہیں, میں اب جو ہوں اس میں میرے تقوی کی علامت یہ ہے کہ میں اچھا نہیں پہنوں گی, میرے تقوی کی علامت یہ ہے کہ میں اچھا نہیں کھاؤں گی, وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسا نہ کرو. مثال کے طور پر اسراف, ایک تو مال کے اندر آتا ہے, اسراف کھانے پینے میں آ گیا. پھر اسراف اسکالرز کہتے ہیں یہ بھی اسراف ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو گھر میں جیسا دیکھنا چاہ رہا ہے آپ گھر میں ویسی تیار ہو کے نہ رہیں. سمجھ آئی یہ بات؟ یہ ہم سب خواتین کو سمجھنے کی ہے. جیسے آپ کے شوہر, اور آپ کے شوہر آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے وہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ایسی بات نہیں ہے. جب آپ تیار ہوتی ہیں کتنے غور سے آپ کو دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں بیگم کہاں جا رہی ہو, دیکھتے ہیں نا. تو جتنا تیار